بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا 47 سے 57 تک، آیا 47 to 57. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. کون ہیں یہ؟ منافقین. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بات مانتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے. یعنی کرتا کراتا کچھ نہیں، اطاعت نہیں کرتا، صرف زبانی بات کرتا ہے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، یعنی اپنے اس قول کے بعد، اپنے قول سے پھر جاتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مومن، یہ ایمان والے نہیں ہیں. کل بھی میں نے آپ کو سورت کے ایک سیکوینس بتایا تھا کہ معاشرے کے اندر تو اندھیرے ہوتے ہیں، ان اندھیروں کو انسان ایمان کے نور سے دور کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو منظم ہو کر، اکٹھے ہو کر، مل جل کر کوششیں کرنی ہوتی ہیں. اس میں جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ان کو ایک حرارت بھی بخشتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اور ان کے وہ چراغ کے جلنے کا کام بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. جب وہ جل اٹھتا ہے تو اوروں کو بھی روشن کرتا ہے. جب انسان خود عمل کرنے لگتا ہے تو روشنی دوسروں تک بھی پہنچنے لگتی ہے. اس کے برعکس کفار کی مثال دی گئی کہ وہ اندھیروں میں ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ آج میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ گھر جا کر ایک دفعہ سادے قرآن سے شروع سے لے کے آخر تک ایک دفعہ اس کو گو تھرو کروں، کیا کہا گیا. تو اس میں سوچ رہی تھی کہ ایمان والوں کی مثال تو مشکات، مصباح وغیرہ سے دی گئی، لیکن کفار کی مثال کس سے دی گئی؟ سراب سے اور اندھیروں سے. تو خاص طور پر اس صورت میں ان کی یہ مثال کیوں؟ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں انہی خرابیوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اگر آپ ان کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ زنا جو ہے وہ، یا اس سے متعلق جتنی بھی خرابیاں ہیں، فحاشی جو ہے، نیوڈیٹی، نیکڈنس، جو بھی آپ کہیں اس کو، فحشا، یہ بہت بڑی برائی ہے، قباحت ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. کیا کہیں گے؟ یعنی اگر آپ ایک دلیل دیں گے تو وہ ایک اور لیئر ہوگی، اور اس کو اتاریں گے تو ایک اور ہوگی. اس کو وہ سپریشن سے، ظلم سے، بیکورڈنس سے، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں سے تعبیر کریں گے. لیکن مومن اس بات کو لمحوں میں سمجھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے. اور کہتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها، جب اللہ نے اتاری ہے بات اور اس نے فرض کر دی ہے تو اللہ کی بات کافی، اللہ کا یہ کہنا ہی کافی. سمعنا واطعنا، آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، یہی ہے نا ہمارا طرز عمل، یہ ہونا چاہیے. لہذا ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آتی، ہر حکم کے اندر ایک بڑی حکمت اور مصلحت نظر آتی، اور اس پر عمل بھی آسان ہو جاتا، اور ان قباحتوں کی قباحت اور شناعت اور برائی بھی سمجھ آتی، محسوس ہوتی ہے، اور پھر ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، بلکہ کراہت آتی ہے ایسی چیزوں سے کہ جن چیزوں کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے. ایک ایمان والے کے اندر ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہو سکتی، اس کا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، اسے گھن آتی ہے ایسے سارے کانسیپٹ سے. تو ایک فرق ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نور کے بعد آیت ظلمت کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. پھر آگے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی گئی کہ اگر تم ان ظلمتوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ روشنی پھیلاؤ، کیونکہ اندھیرے جب تک دور نہیں ہوتے جب تک آپ روشنی عام نہیں کرتے، اور اس کو بھی پراپر طریقے سے منظم. آپ دیکھیے کہ اگر ایک شہر کو روشن کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ چلے شہر کو چھوڑیں، ایک بلڈنگ کو روشن کرنا ہو، کبھی آپ نے گھر بنوایا ہوگا یا گھر کے اندر لائٹس لگوائی ہوں گی، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس کنیکشن لے لیں گورنمنٹ سے اور اس کے بعد ایک بلب لٹکا دیں کہیں پر بھی اور کہیں کہ گھر روشن ہو گیا. اس کو پورا میپ بنتا ہے، ڈرائنگ بنتی ہے، اور پھر
سارا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس جگہ پر کس قسم کی، کس رنگ کی، کس درجے کی لائٹس ہوں گی، اور پھر آپ اس کے مطابق جب آپ پلان کرتے ہیں تو واقعی پھر گھر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے، حسب ضرورت روشن ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے دو طرح کی کوششوں میں، منظم کوششوں میں اور غیر منظم کوششوں میں. کئی لوگوں نے بس ایک تار لی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بلب لٹک رہا ہوتا ہے اور بس وہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے. گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسی طرح ہی کے کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ میٹیکولسلی ایک ایک چیز یہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے آئے گا یا چھت کے اندر ہی رہے گا، یہ رائٹ پہ ہوگا یا لیفٹ پہ، اینگل کون سا ہوگا، کیونکہ روشنی کے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں نا. ان سب چیزوں کو منظم طریقے پر کرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح بات سمجھا دی کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہوں گی، ان کا حل کیا ہے. لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق ایکسپٹ کرو، کوئی 2 پاؤں والا ہے اور کوئی 4 والا ہے، کوئی رینگ کے چلتا ہے، کوئی کسی طرح. تو ان سب چیزوں پر ہمیں عقل استعمال کرنے اور ان سے عبرت اور سبق لینے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد اب منافقین کا طرز عمل بتایا جائے گا. منافقین دراصل اسلامک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، وہ زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن عمل سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا ایمان کس درجے کا. عمل میں نظر نہیں آتا کچھ، سب کچھ ان کا صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مخلص نہیں ہوتے، اخلاص نہیں ہوتا، سنسیئر نہیں ہوتے. زبان سے کچھ، عملی رویے سے کچھ اور نظر آتا ہے. تو مدینہ میں ایسے لوگ موجود تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ افک کے اٹھانے والوں میں بھی پیش کون تھا؟ یہی لوگ تھے. ایسے لوگ ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا کیے رکھتے ہیں. وہ اہل ایمان کی خامیوں کے درپیش ہوتے ہیں، وہ کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی ملے تو کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی نے بنائی تھی. تو جب کبھی بھی کسی کام کو کرنے کی کوئی منظم کوشش ہوتی ہے تو ایسے عناصر بھی بیچ میں موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی اپنے خاص انٹرسٹ کی وجہ سے کسی کام کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقی دلچسپیاں اور حقیقی اخلاص ہے وہ اس کام کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر باہر کے دشمن بعض اوقات اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا اندر کے دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بھی لائٹ ڈال رہا ہے. یہ سورۃ نور ہے نا، تو ایک ایک کو دکھا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اسپاٹ لائٹ رکھ دی گئی ہے کس پہ؟ منافقین پہ، ایسے لوگوں پہ. ان آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا طرز عمل دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کے کیسے دوست ہیں، ہم دین کے کاز کے لیے کس قسم کی کوششیں کرتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ یا پھر عملی طور پر. تو یہاں بنیادی طور پر منافقین کے ہیلوں بہانوں کا ذکر ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ موڑ لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس سے؟ ایمان اور اطاعت سے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یعنی سچے مومن نہیں. تو منافقین کی جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی اہم موقع آیا، جنگ بدر کے بعد جیسے جنگ احد کا آیا، جنگ احزاب وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد بھی غزوہ تبوک تھا، ان سب مواقع پر یعنی عمل کا جب بھی وقت آیا، قربانی کا جب بھی وقت آیا، مشکل حالات میں کام کرنے کے لیے وقت آیا، تو ان کا طرز عمل کیا تھا مدینہ میں؟ کہ انہوں نے منہ موڑ لیا. یتولی فریق منہم، اور یہ کہا کہ سب نہیں، منہم کی بات آ رہی، ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ منافق تو ساتھ بھی چلے جاتے تھے، جیسے جس غزوہ مریسیہ جو تھا جس میں حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، تو اس میں منافقین شامل بھی تھے. کچھ تو پیچھے رہ جاتے تھے، کچھ ساتھ بھی چل پڑتے تھے اور ساتھ چل کے کام خراب کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا ثم یتولی فریق منہم. تو بعض اوقات بعض امور میں، بعض اوقات سارے امور میں، اور بعض کاموں میں سارے اور بعض میں بعض، یعنی مختلف اوقات میں مختلف طریقے کا طرز عمل سامنے آتا تھا. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک،
وما اولئک بالمؤمنین. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچا مومن بننے کے لیے دل سے ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کن کو مومن ہونے کے دائرے سے باہر نکالا جا رہا ہے, کن کو مومن نہیں تصور کیا جا رہا, جو عمل کا ثبوت نہیں دیتے تھے. ورنہ زبان سے باتیں کرنے میں تو بہت سے لوگ باتیں کرتے رہے. مثلا ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زبان سے نہیں عملی طور پر بھی ساتھ دیتے تھے, لیکن دل سے نہیں مانا تھا انہوں نے. تو اگر کوئی شخص دل سے اللہ کے ساتھ نہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں, اللہ کے دین کے ساتھ نہیں, اس دین کے مشن کے ساتھ نہیں, اگر دل اس کا ساتھ شریک نہیں تو بات نہیں بنتی. کیونکہ ابو طالب نے کہا تھا لقد علمت بأن دین محمد خیر ادیان البریۃ دینا. لقد علمت بأن دین محمد, میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں خیر ادیان البریۃ, دنیا کے سب دینوں میں سے بہترین دین ہے. دین کے اعتبار سے اگر وہ جانتے بھی تھے, زبان سے بھی کہتے تھے, عملی طور پر بھی وہ ساتھ دے رہے تھے, لیکن سارے تقاضے پورے نہیں کیے تھے. اس سے بات سمجھ میں آتی کہ اگر کوئی شخص صرف دین کو اپریشیٹ کرتا رہے نا کہ اسلام از اے بیوٹیفل دین اور بیوٹیفل ریلیجن, اس میں یہ ہے وہ ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیں بھی لکھتا رہے اور کتابیں بھی لکھے اور بڑی بڑی خدمت کرے, لیکن اگر دل ساتھ نہیں, اخلاص نہیں, تو سارے عمل بیکار ہے. انما الاعمال بالنیات, جب تک نیت درست نہیں تو عمل کا فائدہ نہیں. اب دیکھیں کہ کفار مکہ بھی تصدیق کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض, بتاؤ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے, تو کیا کہتے تھے کہ اللہ نے کیے. مانتے تھے کہ اللہ نے, لیکن کیا نہیں مانتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچ ہے یا ہمارے لیے ہے. یا پھر یہ بھی مانتے تھے بعض اوقات کہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے, سچے دل سے ساتھ نہیں تھے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں, کہیں اطاعت میں تو نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کی اطاعت ہوگی, اور آپ کی زندگی کے بعد کس چیز کی اطاعت ہوگی؟ سنت کی. جو طریقے ہیں آپ کے ان کی,